الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں و دوستوں، گزشتہ جمعہ حضرت مہدی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ جب حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے ظہور کو 7 سال یا 6 سال گزریں گے تو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال وہ ظہور میں آئے گا. مسیح دجال کا معنی کیا ہے؟ مسیح کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں. ایک تو سیاحت کرنے والے کو مسیح کہتے ہیں، تو چونکہ دجال پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کی سیاحت کرے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں. اور دوسرا مسح کیا ہوا، مٹا ہوا، تو اس نسبت سے بھی اس کو مسیح کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہے، ایک آنکھ اس کی صاف ہے. اور دجال یہ دجل سے ہے، یعنی فریب، دھوکہ، فراڈ، گمراہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. ابھی ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ دجال کیا ہے؟ اس کو جو جواب دیا وہیں پر آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے میں نے عرض کیا کہ جب سے انسان اس زمین پر آیا ہے تو انسان کا دشمن بھی ساتھ ہی آیا ہے، اور اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ انسانیت کو گمراہ کرے گا، اولاد آدم کو گمراہ کرے گا اور اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا. اس کے لیے اس نے کئی حربے اختیار کیے ہیں، کئی طریقے اختیار کیے ہیں، کئی قسم کی فریب کاریاں اس نے کی ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. ابلیس نے، شیطان نے اس زمانے سے لے کر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تھے اور آج تک وہ لگا ہوا ہے، تو وہ شرارتیں کرتا رہا، فریب دیتا رہا، دھوکہ دیتا رہا، گناہوں کو، اللہ کی نافرمانی کو مزین کر کے، خوبصورت بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کرتا رہا اور کر رہا ہے. لیکن قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے شیطان کی شیطانیت جب اپنے انتہا کو پہنچے گی تو اس کی انتہا کا نام دجال آپ سمجھ لیں. شیطان کی شیطانیت کی انتہا وہ دجال پہ. تو دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیم جناتی اور نیم انسانی قسم کی مخلوق ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بہت ساری قوتیں عطا کر رکھی ہیں یا اس کو عطا کی جائے گی. چونکہ وہ بہت بڑی آزمائش ہوگا. وہ خالصتاً انسان بھی نہیں ہے اور خالص
جن بھی نہیں ہے، نیم جناتی ہے نیم انسانی ہے، ایسی مخلوق ہے۔ اور بہت بڑا فتنہ، بہت بڑی آزمائش ہے اس امت کے لیے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈراتے ہیں، جبکہ ہزاروں سال بعد اس نے آنا ہے، آخری امت میں آنا ہے اس نے، لیکن ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں فتنہ دجال سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس فتنے سے اتنا ڈرایا صحابہ کرام کو، ان کے سامنے اتنا تذکرہ ہوا دجال کا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی مدینے میں شور اٹھتا تھا ہم ڈر جاتے تھے کہ کہیں دجال تو نہیں آ گیا، اتنا ذہنوں میں بات تھی ان کی۔ آج ہم تو بے خوف ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بے خوف ہونے کی آج ہمارے اندر وہ خوف کیوں نہیں ہے، ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ کیا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور اس کی پیشانی پر، اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر لکھا ہوگا، کفر لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوگا، اور ہر اہل ایمان اس کو دیکھ لے گا، پڑھ لے گا، تو یہ سارے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم لکھا ہوا دیکھ لیں گے، تو کافر ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر اس کو فتنہ کیوں کہا گیا؟ پھر فتنہ تو نہ ہوا، ایسے تو اور بہت سارے کافر آئے جن کو ہم پہچان لیتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ عنوان چونکہ ذرا خاص ہے تو اس لیے ذرا توجہ سے یاد رکھنا، اور پھر اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ پھر آگے بتا سکیں اور اس فتنے سے بچا جا سکے۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال بڑی تنگی کے آئیں گے۔ ایک سال ایسا آئے گا کہ پروردگار عالم کی طرف سے 1/3 بارش کو روک لیا جائے گا، تیسرا حصہ اوپر سے آنے والی رحمتیں اور بارشیں رک جائیں گی، اور زمین کو حکم دیا جائے گا کہ غلہ 1/3 کم پیدا کرے، 2 حصے پیدا کرے، تیسرا حصہ نہیں۔ اگلا سال آئے گا تو پھر بارش 2/3 روک دی جائے گی، صرف تیسرا حصہ سال بھر میں بارش ہوگی، اور زمین کو کہہ دیا جائے گا دوسرے سال کہ وہ 2/3 اپنی پیداوار کو روک لے، 2/3 پیداوار رک جائے گی، یعنی جس زمین سے آپ کو 300 بوریاں ملتی ہیں وہاں سے 100 بوری ملے گی۔ اور پھر جب تیسرا سال آئے گا تو بارشیں رک جائیں گی اور زمین کی پیداوار ختم ہو جائے گی، اور یہ اتنا تنگی کا وقت ہوگا کہ فرمایا گیا کہ کوئی جانور زمین پر زندہ نہیں بچے گا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے جانور مر جائیں گے، پرندے مر جائیں گے، باغات خشک ہو جائیں گے، درختوں کے صرف تنے رہ جائیں گے، کوئی پتا سرسبز نظر نہیں آئے گا، کوئی نہر ندی پانی والی نظر نہیں آئے گی، ہر طرف خشکی خشکی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہماری آپ کی اس امت کا کیا بنے گا، مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو ایسے موقع پر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کون سی چیز ہمارے لیے اس وقت زیادہ کارآمد ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تمہارے پاس ایسا جوان ہونا چاہیے جو تمہارے لیے پانی بھر کر لا سکے، پینے کے لیے پانی لا سکے تمہارے لیے بھر کر۔ ہمارے جوان تو 5 کلو کا ڈبہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھر پانی کا ٹین کیسے اٹھائیں گے؟ وہ جوان تو اور تھے جو پانی کی مشقیں اٹھایا کرتے تھے، 2-2 3-3 ٹین پانی اس میں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ جوانوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ٹین کیا ہوتا ہے۔ ٹین 16 کلو وزن کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوان ایسا اس وقت کارآمد ہوگا جو پانی بھر کر گھر والوں کے لیے پینے کا پانی لا سکے، پانی نہیں ملے گا۔ پھر پوچھا گیا کھانے کا کیا بنے گا؟
فرمایا کہ اس وقت میری امت کی غذا وہی ہوگی جو غذا آسمانوں پر فرشتوں کی ہے۔ آسمانوں پر فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، یہ ان کی غذا ہے۔ تو فرمایا میری امتی یہ ذکر کریں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ لیکن یہاں بھی ایک نقطہ اور عرض کروں کہ ایسے موقع پر ذکر بھی وہی کر سکتا ہے جو ذکر کا عادی ہوگا، جو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ تکلیف میں کیسے یاد کرے گا؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں بیمار کوئی ہو جاتا ہے، بڑا آدمی بیمار ہو گیا، اب اگر وہ زندگی میں ذاکر رہا ہے تو آپ بولتے رہیں گے، وہ ذکر کرتا رہے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، آپ کے والد ہیں، آپ کے چچا ہیں، بڑے ہیں، کوئی بھی ہے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ذکر پہ لگا ہوا ہے، عادی تھا کیونکہ۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں صحت اور تندرستی کی حالت میں کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھ میں تسبیح دی جاتی ہے تو پکڑ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، زبان سے اللہ اللہ نہیں نکلتا۔ اسے کہا بھی جاتا ہے کہ اللہ کو یاد کر لے، ذکر کر لے، وہ باتیں تو کرے گا لیکن ذکر نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے زندگی ذکر میں گزاری لی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو ذاکرین میں شامل کر لو، پہلے سے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا لے جو بندہ، وہ ایسے موقع پر پھر اللہ کا ذکر کرے گا، اور جب ذکر کرے گا تو ذکر کے ذریعے سے اس کی بھوک کو مٹا دیا جائے گا۔ جب تنگی کا یہ عالم ہوگا اور دوسری طرف دنیا میں جنگیں جاری ہوں گی، ایک طرف عرب کا میدان ہے، وہاں جنگیں جاری ہیں، دوسری طرف ہندوستان کی طرف جہاد جاری ہے، تیسری طرف روم کی طرف جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ بنا ہوا ہے ہر علاقہ، پریشانی ہے، پریشانی نظر آ رہی ہے ہر طرف۔ تو ایسے موقع پر دجال کا خروج ہوگا۔ اب جب وہ آئے گا تو اب کیا اس کو ہر شخص آسانی سے پہچان لے گا؟ نہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ میں صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں، احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک حدیث پڑھ کر نہیں سنا رہا۔ وہ جب آئے گا تو وہ خدائی کا دعویٰ کر کے نہیں آئے گا، وہ نبوت کا دعویٰ کر کے نہیں آئے گا، وہ مصلح بن کر آئے گا، اصلاح کا پرچم لے کر آئے گا، لوگوں کو امن کی طرف دعوت دے گا، لوگوں کو غذا مہیا کرے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، پیاسوں کو پلائے گا، امن کا داعی ہوگا۔ اور اگر پورے طریقے سے آپ احادیث کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ وہ پورے کا پورا شریعت کا پابند ہوگا، متبع شریعت ہوگا، اور شریعت کو نافذ کرے گا، اسلام کو نافذ کرے گا، شریعت کا پابند ہوگا۔ اس لیے تو یہ سارے لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ بھوکے کو کھانا چاہیے، پیاسے کو پانی چاہیے، بے لباس کو لباس چاہیے، بیماری کو شفا چاہیے، تو وہ سارے اس کے پاس چلے جائیں گے، بلکہ اہل علم بھی چلے جائیں گے اس کی طرف، اور وہ سب کو ساتھ لے گا۔ شروع میں وہ دعویٰ نہ خدائی کا کرے گا نہ نبوت کا کرے گا، مصلح بن کر آئے گا، امن کا پیغام لے کر آئے گا، شریعت کو نافذ کرے گا، لوگ گرویدہ بن جائیں گے اس کے، اور پھر جب وہ آگے بڑھتا رہے گا لوگ اس کے ساتھ ملتے رہیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شہر میں وہ آئے گا وہ شہر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، یعنی لوگ آبادی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک حصہ شہر چھوڑ کر نکل جائیں گے جنگلوں کی طرف، دوسرا حصہ لوگوں کا وہ کہیں گے یار پہلے دیکھیں یہ ہے کیا، یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا چیک کرنے دیں، ہمیں دیکھنے دیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے کیا ہوتا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہ بات بھی عرض کروں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ یہودی ہوں گے، اکثریت یہود کی ہوگی، اس کے بعد مشرکین بھی ساتھ ملیں گے، ہندوستان کے مشرکین، اور فرمایا کہ زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ ابھی سے اپنی عورتوں کو پابند بناؤ، ہم مولویوں کی عورتیں نہیں بھاگیں گی، جو پہلے سے ہی باہر نہیں نکلتی وہ کیا انہیں بھاگنا ہے، لیکن باقی عورتیں خطرے میں ہیں۔ فرمایا عورتوں کی کثرت اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ کیوں ہوگی اس کو بھی سمجھیں۔ عقائد بگڑ چکے ہیں،
ہم جو کہتے ہیں نا کہ دجالی فتنے ہیں، اب دجال کا دور قریب آ رہا ہے، دجالی فتنے ہیں. دجالی فتنے کیا ہیں؟ یہی چیزیں ہیں ساری. اب عقائد اس حد تک بگڑ چکی ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرا شعبہ کیا ہے. میرا چونکہ تعلق طب کے ساتھ بھی ہے، مطلب پہ بیٹھتا ہوں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. یقین جانیے کہ ہر آنے والی عورت چاہے وہ دیندار گھرانے کی ہے یا عام گھرانے کی ہے، وہ جب بھی آتی ہے وہ کہتی ہے قاضی صاحب 3 دن ہو گئے بخار نہیں جا رہا، کہیں کسی نے مجھ پہ کچھ کرا تو نہیں دیا، کسی نے کچھ کرایا تو نہیں، نزلہ زکام لگائے جا نہیں رہا، کسی نے تعویذ تو نہیں کر دی. عقائد اس حد تک بگڑ چکے ہیں. اور جب ابھی سے یہ بگڑ چکے ہیں تو دجال کے پاس تو انہی چیزوں کا علاج ہوگا. وہ تو یہ کرتبے دکھائے گا، وہ تو یہ کرشمے دکھائے گا لوگوں کو، اس قسم کی باتیں دکھائے گا. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہوں گی اور مسلمان اپنی عورتوں کو رسیوں سے گھروں میں باندھیں گے اس لیے کہ بھاگ نہ جائے. اس حد تک خطرہ ہوگا، رسیوں سے باندھیں گے انہیں کہ بھاگ نہ جائے، کہیں دجال کے ساتھ نہ مل جائے. تو بہت بڑا فتنہ، اور پھر وہ اس طریقے سے چلتا ہوا دنیا میں چلے گا، پوری دنیا کی سیر کرے گا. اللہ نے ایسی قوت دی ہوگی اس کو، پوری دنیا کی سیر. اور کتنا عرصہ؟ وہ 40 دن رہے گا زمین پر. 40 دن حدیث شریف میں آتا ہے. اور فرمایا گیا کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سورج کو روک لیں گے، دن کو لمبا کر دیں گے، یا اس کو یہ طاقت دیں گے کہ وہ سورج کو روک لے. 1 سال کے برابر دن ہوگا. تو گویا کہ وہ زمین پر 40 دن اس انداز سے رہے گا کہ 1 سال 1 مہینہ، اور بلکہ 1 مہینہ نہیں 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں جو زمین پر رہے گا. وہ فساد فتنہ پھیلائے گا. تو باقی چکر لگانے کے بعد جب وہ کوفہ پہنچے گا تو وہاں پہنچ کر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. اب یہ 2 طرح کی روایتیں ہیں. یا تو اس کی جو آنکھ مٹی ہوئی ہے وہ پہلے سے ایسی ہوگی، یا پہلے تندرست ہوگا. دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے وہ ٹھیک ہوگا، جوان ہوگا، لیکن جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کی ایک آنکھ پر چمڑا چڑھا دیا جائے گا، آنکھ کو ضائع کر دیا جائے گا، اور اس کی پیشانی پر اس وقت کافر لکھ دیا جائے گا. اب شروع سے وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ بعد میں ہوگا. بہت کم لوگ ہوں گے جو شروع سے بچیں گے، اور جو باقی اس کے ساتھ ملے ہوں گے جب وہ اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھیں گے اور اس کے خدائی دعوے کو سنیں گے تو پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم نے غلطی کر لی ہے. ہم جس کو مصلح سمجھ رہے تھے، امن کا پیغامبر سمجھ رہے تھے، یہ تو دجال ہے ہمارے سامنے. پھر وہ پیچھے ہٹیں گے، پھر ہٹنا شروع ہو جائیں گے. امت ہٹ جائے گی، لیکن ہٹیں گے وہ جن کے اندر ایمان کچھ ہوگا. باقی سارے یہودی اور مشرک اس کے ساتھ رہ جائیں گے. وہ ساری دنیا گھومے گا لیکن مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. جب مکہ کی طرف آئے گا تو فرمایا کہ ہر طرف فرشتے کھڑے ہوں گے تلواریں لے کر، اور ان فرشتوں کی کمان حضرت میکائیل علیہ السلام کر رہے ہوں گے. وہ کھڑے ہوں گے وہاں پر، نہیں جا سکے گا. پھر جائے گا مدینے کی طرف، اور جب مدینے کے قریب جبل احد کے قریب پہنچے گا تو پہاڑی پر چڑھ کر اپنے لشکر والوں سے کہے گا وہ جو سفید محل نظر آ رہا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرے گا. اب بھی دور سے دیکھیں نا سفید نظر آتی ہے، جو چھتریاں لگی ہوئی ہیں وہ بھی سفید ہیں، باہر سے رنگ بھی سفید ہے، اوپر تو سبز گنبد ہے باقی سفید ہے. اور حدیث شریف میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ دور سے دیکھ کر کہے گا وہ سفید محل جو نظر آتا ہے، وہ سفید عمارت جو نظر آتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر بھی فرشتے کھڑے ہوں گے تلواریں لے کر، اور ان کے کمانڈر ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام. آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو فرمایا کہ اس موقع پر مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا.
3 مرتبہ 3 زلزلے آئیں گے، اور مدینہ منورہ میں جتنے فاسق اور منافق ہوں گے سارے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملیں گے۔ مدینہ بالکل خالص بندوں کے لیے رہ جائے گا، ہر قسم کا کھوٹ وہاں سے نکل جائے گا، خالص بندے مدینے میں رہ جائیں گے۔ دجال کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کہاں سے آئے گا، تو اس بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، اور بہت سارے دوسرے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ جلدی سے مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھنی ہے اور کچھ بات سن لو۔ سارے صحابہ دوڑے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس وہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی آواز سنی، گھر قریب قریب تھے، اعلان سنا تو میں بھی جلدی سے مسجد پہنچ گئی۔ آگے مرد ہوا کرتے تھے، پیچھے عورتیں ہوا کرتی تھی نماز میں۔ وہ فرماتی ہے کہ جو عورتوں کی جو صفیں تھی، عورتوں کی صفوں میں پہلی صف میں میں کھڑی تھی۔ نماز مکمل ہوئی تو نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں نے تمہیں ایک بات کے لیے بلایا ہے۔ نماز کے بعد سارے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لائے، اور کیا نظارے ہوں گے، ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کتنے خوش قسمت تھے جو مسکراتے ہوئے اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے ممبر پر، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے تمیم داری بیٹھے ہیں۔ تمیم داری وہ ہیں جو پہلے عیسائی تھے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور میرے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور ایمان لے آئے۔ تو تمیم داری نے ایک واقعہ مجھے سنایا ہے، اور وہی واقعہ ایسا ہے جیسی باتیں میں تمہیں بتایا کرتا ہوں، یہ واقعہ اسی طرح کا ہے، اور میری باتوں کی یہ بھی تائید ہے، تو لہٰذا میں تمہیں وہی واقعہ سنانا چاہتا ہوں تمیم داری کا، لہٰذا تم وہی واقعہ سن لو۔ سارے متوجہ ہو کر بیٹھے رہے۔ یہ تمیم داری صحابی ہے، پہلے عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جہاد میں شامل ہوئے، لڑتے رہے۔ جہاد افغانستان میں بھی ان کا حصہ ہے، اور پھر کابل تک پہنچی، اور کابل میں انہوں نے شہادت پائی ہے۔ آج بھی ان کا مزار کابل میں ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری نے مجھ سے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سفر کیا، سمندری سفر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 30 بندے تھے، جہاز میں 30 بندے سوار تھے، بحری سفر تھا، سمندری سفر تھا، ہم سفر کر رہے تھے، سفر بڑا خوشگوار تھا۔ اچانک سمندر کی فضا بدل گئی، حالات بدل گئے، طوفان آ گیا، اور 1 مہینے تک ہمارا جہاز سمندر کی لہروں کے تھپیڑے کھاتا رہا، 1 مہینے تک۔ اس کے بعد ایک دن مغرب کے وقت ہمارا جہاز ایک جزیرے کے قریب پہنچا، تو ہم ایک کشتی پر سوار ہو کر جزیرے پہ اتر گئے۔ فرمایا کہ جب ہم جزیرے پر اترے تو ہم نے ایک چیز دیکھی جو چلتی پھرتی ہوئی چیز تھی، لیکن بالوں میں ڈھکی ہوئی۔ اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر کہاں ہے، اس کے پاؤں کہاں ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے، سارے بال ہی بال تھے، آگے پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کون سی بلا ہے، حرکت تو کر رہی ہے، چل پھر رہی ہے، سارے بالوں میں چھپی ہوئی چیز ہے، کیا ہے تو؟ تو اس نے ہمیں جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں، جساسہ جسے ہم جاسوس کہتے ہیں، جاسوس۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو کس چیز کی جاسوس ہے، کیا جاسوسی کرتی ہے، جاسوس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کچھ نہ پوچھو، وہاں چلے جاؤ۔ ایک عبادت خانے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھی یا ہندوؤں کا مندر بنا ہوا، اس طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے جو تمہارا منتظر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر بھی ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں جن ہے کیا بنا ہے، تو ہم چلے گئے، کوئی شخص ہے وہاں پر تو اس سے مل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زنجیروں میں بندھا ہوا، اس کے پاؤں بندھے ہوئے، اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے، بندھا ہوا پڑا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ یہ بعد میں پوچھنا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔
ہم نے کہا جی ہم عرب لوگ ہیں، عرب سے آئے ہیں، ہمارا جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، طوفان آ گیا، تو طوفان نے 1 مہینے تک ہمارے جہاز کو اپنے اندر رکھا، ہم لہروں کے سپرد رہے، اور آج مغرب کے وقت ہی ہمارا جہاز اس جزیرے کے قریب پہنچا، تو ہم کشتی کے ذریعے یہاں پہنچے، ہم نہیں جانتے کون سا علاقہ ہے، کون سی جگہ ہے، ہم تو سمندر میں وقت گزار کے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ نخل بیسان کے درخت ابھی پھل دے رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا نخل بیسان وہاں پر کھجوروں کے درخت ہیں، اور وہاں پر تو ابھی تک پھلدار درخت ہیں، پھل آ رہا ہے وہاں پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا اس کے بارے میں کیا پوچھ رہا ہے، بحیرہ طبریہ کیا ہے؟ اس نے کہا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا خشک ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اس میں پانی ہے، وہ تو بھرا ہوا ہے، پانی ہے اس میں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ زغر کا چشمہ ابھی تک پانی دے رہا ہے، اس سے کھیت سیراب ہو رہے ہیں یا خشک ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ چشمہ تو بہہ رہا ہے، اس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میرا ایک اور سوال ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے تشریف لانا تھا عرب کے اندر، کیا وہ تشریف لائے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ مکہ میں تشریف لائے، اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یثرب پہنچے، اب وہاں پر تشریف رکھتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم میرے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے تو اب میرے بارے میں سنو کہ اب میرے باہر نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ وہ نشانیاں تھیں جو میں نے تم سے پوچھی، ان قریب زغر کا چشمہ خشک ہو جائے گا، طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا، اور نخل بیستان کے درخت اپنا پھل دینا بند کر دیں گے، اور آخری نبی تشریف لے آئے ہیں۔ یہ بھی ایک آخری نشانی ہے جو سامنے آ چکی ہے۔ اب میرا وقت نکلنے کا قریب ہے، میں دنیا میں آؤں گا، میں نے دنیا کا چکر لگانا ہے، پوری دنیا میں نے گھومنا ہے، لیکن افسوس کہ میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ تمیم داری کا جو تھا، یہ سارا واقعہ آپ نے صحابہ کرام کو منبر پر سنایا۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے وہاں پر، اور سب نے تقریباً یہ مختلف، کسی نے مختصر بیان کیا، کسی نے تفصیلاً بیان کیا۔ احادیث کی کتابوں میں سارا واقعہ ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس نے کہا کہ میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں اس وقت عصا تھا، لاٹھی تھی، تو آپ نے منبر پہ ماری 3 مرتبہ، اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، میرا شہر پاکیزہ ہے، اس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی پوری دنیا میں گھومے گا، کوئی شہر نہیں بچے گا، کوئی دیہات نہیں بچے گا، ہر ایک جگہ پر پہنچے گا، اور اس کی پہچان اتنی آسان نہیں ہوگی کہ اس کو پہچان لیا جائے۔ اور پھر پہچانیں گے کیسے جب سارا میڈیا اس کا ہوگا؟ آپ تو چلتے ہیں میڈیا پر سارے کہ میڈیا کی خبر آ گئی، یہ میڈیا کی خبر آ گئی، مولوی کی بات کون سنتا ہے؟ نہ اب سنتے ہیں نہ اس وقت سنیں گے۔ تو میڈیا کو دیکھیں گے وہ بھی سارا اسی کا ہوگا، ابھی سے دیکھ لیں، سب یہود کا قبضہ ہے ابھی سے، اور وہ یہودیوں میں سے ہے، اور یہود تو اس کا انتظار کر رہی ہے، جس کو دجال کہا گیا ہے، جو فتنہ ہے، جو ایک آزمائش ہے ایمان والوں کے لیے، بہت بڑی آزمائش ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ اس کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، اس کے لیے ایئرپورٹ بن رہا ہے، اس کے لیے جہاز بن رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے پوری تیاری کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح آئے گا، اور کس طرح ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے بڑی چیز اور قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس کو مضبوط اور پختہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو بنائیں۔ جب ادھر ادھر دیکھیں گے نا اور دوسری طرف دیکھیں گے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوں گے، اور ہر بات میں یہ سوچیں گے مجھ پر تمیز ہو گئے، مجھ پر جادو ہو گیا، مجھ پہ سحر ہو گیا، فلاں میرا دشمن، فلاں میرا دشمن، چھوڑیں ان باتوں کو۔ جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں، نماز کی پابندی کے ذریعے سے، نوافل کا اہتمام کر کے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے پروردگار عالم سے باتیں کیا کریں، تو انشاءاللہ کبھی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکے گی۔
ایمان مضبوط رہے گا۔ رمضان میں تو ہم قرآن کثرت سے پڑھتے ہیں نا۔ ابھی میں سموار کے حلقے میں عرض کر رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، امام ہیں، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی عظمت کے لیے حد سے زیادہ سزائیں جھیلی ہیں۔ ان کو برسر دربار کوڑے مارے گئے، مارا گیا انہیں، پیٹا گیا انہیں، جیل میں بند کیا گیا، بہت سزائیں دی ہیں اس وقت کے بادشاہوں نے، حکمرانوں نے احمد ابن حنبل کو، لیکن وہ استقامت کا پہاڑ تھے، ڈٹے رہے۔ اور اللہ نے انعام کیا دیا کہ 99 مرتبہ 99 مرتبہ اللہ رب العزت کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، وجود سے پاک ہے، جہت سے سمت سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیکن وہ خاص تجلی تھی جو اللہ تعالیٰ اس کو دکھایا کرتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی تو اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو دیکھ لو گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے، سمت سے اور وجود سے، جسم سے، ہماری طرح وجود اور جسم نہیں اس کا، نہ اس طرح چہرہ ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے، لیکن وہ خاص تجلی تھی جس کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے 99 مرتبہ زیارت کی۔ اس کے بعد سوچنے لگے کہ اگر مجھے پھر زیارت ہوئی نا تو میں ایک اہم سوال اللہ سے پوچھوں گا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اور زیارت کرا دی، 100 مرتبہ پورے ہو گئے۔ تو جب آخری بار زیارت ہوئی تو امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث، سوال دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ سوال کیا، اے میرے پروردگار کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایسا عمل کون سا ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں بھی عمل کروں، دوسروں کو بتاؤں، تاکہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ ہم آپ کے قریب ہو جائیں، آپ کا قرب حاصل کر لیں۔ کون سا عمل آپ کا قرب ہمیں دلا سکتا ہے؟ تو اب سنیں، اس سوال کے جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے احمد، اگر میرا قرب کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے کلام کی کثرت سے تلاوت کیا کرے۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اب اکثر ساتھی ایسے آتے ہیں مسائل لے کر، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چلتا، بندش ہو گئی۔ وہ بندش کس چیز کی ہے؟ جب پوچھتی ہے نماز پڑھتے ہیں، جی ہاں روزانہ 3 تو پڑھ لیتا ہوں، 3 تو پڑھ لیتا ہوں۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ 2 جہاں سے معاف کرائیے، مجھے بتا دیں ذرا کہاں سے معافی ملتی ہے، ہم بھی کرا لیتے ہیں۔ کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہے، تو پھر کیوں بھائی؟ ہم کسی ایک بندے کو چائے کا کپ پلائیں تو وہ ہمارا احسان تسلیم کرتے ہوئے جب راستے میں کہیں ملے گا تو سلام کرے گا، ملے گا، اور پھر اگر موقع ہوگا تو وہ چائے کی دعوت بھی دے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ 1 کپ چائے کا میں نے اس کو پلایا تھا، اس کو یاد ہے۔ اب جس کو 1 کپ چائے کا ہم پلا دیں وہ تو اتنا احسان مند ہے، اور جس کی نعمتیں صبح سا شام بارش کی طرح برس رہی ہیں اس کو تو ہم نے کبھی سلام نہیں کیا۔ وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ 5 مرتبہ میرے در پہ آ جائے گا، وہ نہیں کرتے ہو، اتنے احسان فراموش بن گئے۔ تو اس لیے اپنے عقیدے کو، ایمان کو مضبوط رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے، اور وہ تعلق مضبوط ہوگا نماز کے ذریعے سے، تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اور ذکر کے ذریعے سے، اور پھر کوئی چیز آپ کو دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دجال اور دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو اسی عنوان پر گفتگو آئندہ جمع ہوگی۔ وآخر دعوانا